قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث طیبہ میں مومن کی متعدد نشانیاں بیان کی گئی۔ اور ایمان کے مختلف شعب احادیث طیبہ میں بیان کیے، کہیں 100، کہیں 1000، کہیں 70 انسان کی کوالٹیز، مومن کی علامات بیان کی۔ ان علامات کو شعب الایمان میں، یہ کتاب ہے بڑی ضخیم، شعب الایمان، ایمان کے مختلف تقاضے، حصے، علامتیں، یہ اس کتاب میں بڑی ضخیم کتاب ہے، اس میں جمع کیے گئے۔ ایک ہوتا ہے فطرتاً انسان کے تقاضے، اور ایک ہوتا ہے فطرتاً مسلمان ہونے کے تقاضے، علامات۔ فطرتاً انسان ہونے کے تقاضے ہیں کہ ہم میں احساس ہو، بے حسی نہ ہو، یہ تقاضۂ انسانیت ہے۔ اچھے برے کی تمیز ہو، کیونکہ جس شخص کو اچھے برے کی تمیز نہیں، اسے پاگل کہا جاتا ہے۔ کسی اچھے برے کی پہچان نہیں جسے، تو وہ پاگل ہے، وہ کوئی صحیح انسان نہیں بیچارہ۔ آگ اور پانی کا جسے فرق نہ پتا ہو، دن و رات کا جسے فرق پتا نہ ہو، لیل و نہار میں فرق، آگ و پانی میں فرق، رات و دن میں فرق، اندھیرے اور اجالے کے اندر فرق، یہ فطرتی سی چیز ہے۔ اس میں پھر اب انسانیت کا ٹاپک اس کو یوں لے لیں کہ بحیثیت انسان ہمیں جو چیز اچھی لگتی ہے، جو میرے فیور میں ہے، جو مجھے پسند ہے، اس کے حصول کے لیے تگ و دو کرنا، اور جو چیز مجھے پسند نہیں ہے، مجھے نقصان دیتی ہے، میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ایک مزاج میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، میں ان چیزوں سے دور رہتا ہوں، گندگی سے دور رہتا ہوں۔ جہاں جس مجلس میں میری انسلٹ ہوتی ہو، مجھے سنایا جاتا ہو، میرے بارے میں کوئی غلط بات کی جاتی ہو، تو میرا دل نہیں چاہے گا کہ وہاں، بحیثیت انسان ہے، میرا دل نہیں چاہے گا کہ میں وہاں جاؤں، یا ایسے لوگوں سے ملوں کہ جو مجھے ڈیگریڈ کرتے ہوں، جو مجھ پر مذاق اڑاتے ہوں، جو میری انسلٹ کرتے ہوں، ہمارا دل کبھی بھی اس کی طرف کھنچتا نہیں ہے۔ ہمارا دل کھنچتا وہیں پر ہے جہاں ہمیں عزت ملے گی، جہاں ہمیں وقار ملے گا، جہاں ہمیں پلکوں پہ بٹھایا جائے گا، جہاں میری عزت نفس کا خیال رکھا جائے گا۔ آٹومیٹکلی بندے کا دل چاہتا ہے یار وہاں جاؤں کہ وہ کم از کم اتنا تو احساس کرتا ہے کہ میری انسلٹ نہیں کرتا، میری توہین نہیں کرتا، مجھے ڈیگریڈ نہیں کرتا، مجھے سناتا نہیں ہے، مجھے عزت دیتا ہے۔ یہ ہمارا فطرتی تقاضے ہیں۔ سخت گرمیوں میں ہم دھوپ میں نہیں سوئیں گے، ایک فطرتی تقاضا ہے، گرمی لگے گی۔ سخت سردی میں ہم باہر نہیں سوئیں گے، فطرتی تقاضا ہے۔ بھوک لگے گی تو کھانے کی تلاش کریں گے، فطرتی تقاضا ہے۔ پیاس لگے گی تو پانی کی تلاش کریں گے، فطرتی تقاضا ہے۔ گرمی بڑھ جائے گی تو سادہ پانی ہمیں فائدہ نہیں دیتا، ہمیں ٹھنڈے پانی کی تلاش ہوتی ہے، فطرتی تقاضا ہے۔ یہ تقاضے، جو ان تقاضوں کو بحیثیت انسان یہ تقاضے نہیں ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نارمل انسان نہیں ہے۔ سخت گرمی میں باہر دھوپ میں سو جائے، اور یہ تقاضے، لباس کا تقاضا، کھانے کا تقاضا، پینے کا تقاضا، دیگر معاملات، اپنا آرام، اپنا سکون، عزت نفس، یہ تقاضے نیچرلی طور پر ہیں۔ یہ تقاضے تو ہمیں بڑے اچھے طریقے سے ازبر ہیں۔
مجھے پیسہ کہاں سے ملے گا؟ یہ جاب ہے، اس جاب کی سیلری اتنی ہے، اس سے اگلی جاب کی سیلری اتنی ہوگی، تو میرا فائدہ اس جاب میں ہے، میں اس کو اویل کروں گا۔ یہ بحیثیت انسان ہماری نیڈز ہیں، یہ تقاضے ہیں، اور یہی بندے کے اندر انسانیت کو بتاتی ہے کہ ان کے اندر احساس ہے اپنا، اپنے گھر والوں کا، پلس چیزوں کو وہ اویل کرتا ہے، اور جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے وہ بچتا ہے۔ پھر جب ہم دوسرا اینگل، انسانیت کے بعد اگلا اینگل آ جاتا ہے اینگل اسلام، ایمان۔ تو کچھ تقاضے، کچھ ریکوائرمنٹس ایمان کی بھی ہیں، کچھ ڈیمانڈز ہیں ایمان کی، ریکوائرمنٹس ہیں ایمان کی، اس کے تقاضے ہیں، اس کے شعب ہیں، اس کے حصے ہیں۔ آپ نے بارہا مختلف متعدد احادیث طیبات سنی ہوں گی، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ایمان کا حصہ ہے، اجر ہے، ثواب ہے، اس میں نیکی ہے۔ اس میں کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے ان کے تقاضوں کے مطابق محبت نہ کر لے، ایمان کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کے وارفتگی کے عالم میں محبت کرنا ایمان کی روح ہے۔ غیر مشروط محبت، ٹوٹ کے وارفتگی کے عالم میں، یہ ایمان کی روح ہے۔ ورنہ سو کالڈ کہا تو جاتا ہے بندہ کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا، لیکن بے روح ایمان ہوتا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بے محبوب ایمان رہتا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام، اچھا پھر ایک عجیب سا فلسفہ ہے کتاب و سنت نے بیان کیا، اور وہ فلسفہ یہ ہے کہ جتنا ٹوٹ کے محبت کرو گے محبوب سے اتنا ایمان کامل ہوگا۔ جتنی ٹوٹ کے محبت کرو گے، عشق کرو گے محبوب سے منسوب چیزوں کے ساتھ، محبوب پر نازل ہونے والے قرآن سے محبت، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے محبت، محبوب کے اصحاب سے محبت، محبوب کے شہر سے محبت، محبوب کے ذکر سے محبت، محبوب کے تذکرے سے محبت، یہ محبتیں ایسی ہیں جو ہمارے ایمان کو جلا دیتی ہیں، ایمان کو بڑھاتی ہیں، ایمان کو تقویت دیتی ہیں۔